وارث علوم اصحابی کا نجوم، وارث سوز مولا علوم، حضرت قبلہ سید محمد عامر سید کاظمی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اللہ کریم ان کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ میں نے تو یہاں آپ کے پیچھے دعا پڑھنے کی سعادت کے لیے میں حاضر ہوا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا میں آ کے آپ کے ملفوظات سنوں گا، تو آپ نے حکم فرما دیا، تو میری کیا مجال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے، اور ان سے ہم قصد فیض کرتے رہتے ہیں۔ فیس بک کے ذریعے ان کے نورانی بیانات سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں اور عظمتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے حکم دیا ہے، کیونکہ یہ یوم مثال ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات ببرکات کا جو خلیفہ اول ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کریم کی ذات ببرکات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین حضور کو ہر نسبت اعلیٰ عطا کی، سبحان اللہ، بے شک، یعنی حضور کو اعلیٰ عطا کی تو سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، اولاد سب سے اعلیٰ، کتاب عطا کی تو سب سے اعلیٰ، بے شک، سبحان اللہ، شہر عطا کیے تو سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سفر عطا کیا معراج کا تو سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رفعت ذکر عطا کی تو سب سے اعلیٰ، کنتم خیر امت عطا کی تو سب سے اعلیٰ، اور اسی طرح جب اللہ کریم نے اپنے حبیب کو یار عطا کیے تو وہ بھی سب سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ہر چیز تو اچھی عطا کرے، سبحان اللہ، مگر جب دوست دینے کی باری آئے وہ اچھے نہ ہو؟ کیا بات ہے، یہ ایک منطقی اصولی بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع کائنات کی ہر نسبت اعلیٰ ہے، سبحان اللہ، اللہ کریم کی ذات ببرکات میں جب دوستوں کا انتخاب آتا ہے، سبحان اللہ، تو ان میں کیسے کوئی کمی ہوگی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان میں ایک ہستی ہے جن کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضور کے ہر صحابی رسول کی اور حضور کی آل پاک کے ہر فرد کی اپنی ایک خوشبو ہے، سبحان، اور یہ گلدستہ ہے، اور مومن وہ ہے جو اس پورے گلدستے کے ہر پھول کا حیا بھی کرتا ہے اور اس سے خوشبو کا اخذ فیض، سبحان اللہ۔ تو ہم ادب والے ہیں، اور پورے دین کا خلاصہ اگر ایک جملے میں بند کیا جائے تو وہ ہے الدین کلہ ادب، بے شک، سبحان، دین سارے کا سارا ادب ہی کا نام ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مقام ادب دیکھیں، مقام عشق دیکھیں، مقام احتیاط دیکھیں، جس پہلو کو بھی دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہماری رہنمائی کرتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ اگر یہ آیت مبارکہ اترتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی بارگاہ اقدس میں اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا جس طرح تم آپس میں کرتے ہو۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ پہ کبھی بلانے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ناخنوں سے دستک کرتے ہیں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان سے دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، بے شک، بے شک، ادب کا آپ پہلے دیکھ لیجیے۔ دوسری طرف دیکھیں معیت و سنگت، تو ہر وہ مشکل سے مشکل مرحلہ وہاں پہ آپ دیکھیں گے حضرت صدیق اکبر آگے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جب دیکھتے ہیں دونوں لشکر ایک دوسرے کو، ایک موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، ایک فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر مصر سے نکلتے ہیں، فرعون اپنی لاکھوں کی فوج لے کر پیچھا کرنے کے لیے نکلتا ہے، سبحان اللہ۔ ایک مقام ایسا آ گیا جہاں آگے دریا ہے،
پیچھے لشکر فرعون ہے، نکلنے کی جگہ بھی دریا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ ان کی تعداد 70,000 تھی اور پیچھے جو فرعون کا لشکر تھا ایک قول کے مطابق ان کی تعداد 16 لاکھ تھی اور وہ مسلح بھی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے جب دیکھا کہ پیچھے فرعون تو آ گیا لشکر جرار لے کر، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور وہ اپنی قوم میں سب سے بہادر ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر پہنچ رہا ہے، ان کے گھوڑوں کی دھول نظر آ رہی ہے اور آپ کا لشکر گھبرا گیا ہے، تو اس گھبراہٹ کی پوزیشن میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی خطرے کی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں، ہرگز نہیں، ہم نہیں پکڑے جائیں گے۔ ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے نا۔ سبحان اللہ۔ یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سیہدین، وہ ابھی مجھے رستہ دکھائے گا، رستہ بھی بنا دے گا۔ تو اللہ کی ذات پہ اتنا توکل اور یقین، ابھی رستہ بن جائے گا، کیوں کہتے ہو کہ مارے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا حضور ادھر رستہ تو ہے نہیں، آگے تو دریا ہے، پیچھے 16 لاکھ کا لشکر ہے، ہم 70,000 ہیں، غیر مسلح ہیں، تو نکلنے کا رستہ تو ہے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب ہوتا ہی وہ ہے جہاں رستہ نہ ہو وہاں سے رستہ بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے ادھر تو انڈیا ہے، ادھر افغانستان میں امریکی نمائندے بیٹھے ہیں، ادھر یہ ہے وہ ہے، تو پھر اس کے لیے بس امریکہ کی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ تب خیال پیدا ہوتا ہے جب بندے کا یقین اللہ کی ذات پہ نہ ہو، اور جب یقین کامل ہو اللہ کی ذات و برکات پہ، تو چاروں طرف سے رستے بند ہوں تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رستہ نکال دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلا درس اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ بے شک۔ فرمایا میرے ساتھ میرا رب ہے، ابھی رستہ بنا دے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ وہ کیسے ہے؟ تو عرض کیا یا اللہ کریم میری قوم پھنس گئی ہے تو ابھی رستہ دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ آپ کو میں نے ایک عصا عطا کیا ہے، سبحان اللہ۔ اضرب بعصاک البحر، اس سمندر پہ آپ ماریے۔ آپ نے وہ اپنا عصا مارا، ڈنڈا، تو جہاں ایک رستہ نہیں تھا وہاں 12 رستہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے یہ بھی نکتہ ہماری سمجھ میں آنا چاہیے کہ نبیوں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، سبحان اللہ، نبیوں کے ساتھ جو جڑ جاتا ہے، انہوں نے کہا نبی سے ہی تھا، بے شک۔ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اب ہم ہنس کے جدھر، نبی سے کہا تھا، اور اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم جیسے بھی ہو کمزور بھی ہو، رستہ میرا رب مجھے دے گا۔ اچھا یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں دے گا، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ رستہ بھی مجھے دے گا پر میرے وسیلے سے تمہیں بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے رستہ ان کو بھی مل گیا اور وہ نکل گئے، ساری پار لگ گئے۔ پتہ چلا جو نبیوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے آخرکار وہ پار لگ جاتا ہے۔ تو جڑے رہے، انبیاء کے ساتھ جڑے رہے۔ اب نبی تو آنے نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی کریم اولاد موجود ہے، علماء موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو اہل علم کے ساتھ جڑے تاکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ذات کے ساتھ جوڑ دیں اور پھر آپ پار لگ جائیں۔ اب یہاں پہ جو موضوع کی بات ہے وہ بڑی سمجھنے والی ہے۔ 70,000 ہو کر وہ گھبرا گئے، وہ صحابی قال صاحب موسیٰ، اور کہنے لگے ہم پکڑے گئے، ہم مارے گئے، موسیٰ علیہ السلام ہمارا کچھ کرو۔ لیکن جب ہجرت کی رات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آپ حضور کے ساتھ نکلے اور جب غار ثور میں پہنچے تو مکہ کے کفار کا، مشرکین مکہ کا پورا لشکر جب باہر دروازے پہ، گیٹ پہ، یعنی غار کے دہانے پہ تلواریں لے کر آ گیا، تو ایک مرتبہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا حضور میرا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا، نہ ایک ہی اس وقت
کی فکر تھی حضور مجھے اپنی پرواہ نہیں، مجھے غم یہ ہے کہ آپ کا کیا ہوگا، مجھے آپ کی پریشانی آپ کا کیا ہوگا۔ جس وقت یہ فرمایا، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ بھی قرآن مجید میں ہے، یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضور کی بلاغت دیکھیے، سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر صدیق ہمارا رب ہم دونوں کے ساتھ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ معی نہیں فرمایا، معنا فرمایا، ہمارے ساتھ ہے۔ تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رستہ نکلے گا، اسی طرح حضور نے فرمایا رستہ نکلے گا۔ اب آپ دیکھیں بلاغت بھی دیکھیے میرے سرکار کی، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ، پہلے اپنی ذات کا ذکر کیا معی، پھر ربی، پھر میرا رب، سبحان اللہ مگر قربان جاؤں کلمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاغت پہ حضور نے یہ نہیں فرمایا ان معی ربی، نہ، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے اللہ ہے پھر ہم، سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ ہر نبی اپنی قوم میں بہادر ہوتا ہے، مگر حضور فرماتے ہیں انا اشجع الانبیاء، اللہ نے مجھے سارے نبیوں میں سے بھی بہادر بنایا۔ سبحان اللہ اس عظیم بہادر نبی کے جو جان باز ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کتنی برکتیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے انہیں حاصل ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خصال الخیر ثلاث وستون خصلہ، سبحان اللہ جو اچھی عادتیں ہیں وہ 360 ہیں، اچھی خصلتیں، میں اسے کہتا ہوں کہ جو اخلاق حسنہ ہیں وہ 360 ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ان 360 میں سے اللہ کریم نے کسی کو ایک بھی عطا کر دیا، اور وہ ایک پر ہی ساری زندگی پہرا دیتا رہا، مثلا صبر دے دیا، یا کسی کو استقامت فی الدین دے دی، یا کسی کو اللہ کریم کی ذات و برکات نے سخاوت کی دولت عطا کر دی، یعنی 360 اس طرح مختلف وصف ہیں، خوبیاں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کو اللہ کریم نے ایک بھی اخلاقی حسنات میں سے ایک خوبی بھی عطا کر دی تو وہ ایک ہی اسے قیامت والے دن جنت میں لے جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے دوستوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرا جو بندہ ہے اس میں کوئی اور خوبی ہو، آپ اس کو برا کہتے رہے، جس خوبی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں، یہ میرے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، کوئی ہو سکتا ہے وہ کہیں اور تنہائی میں، یا اس کے اندر کوئی اور خوبی ہو، تو کوئی ایک خوبی بھی جس کے اندر اچھے انداز میں ہوگی وہ ایک ہی اسے جنت میں لے جائے گی۔ تو دوسروں کو ہمیشہ اچھا سمجھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ فرمایا فقام ابو بکر، سبحان تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی احد منہا یا رسول اللہ، آقا ان 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی یہ عاجزی دیکھیں، سبحان اللہ کہ حضور 360 میں سے کوئی ایک آدھی خوبی مجھ میں بھی ہے۔ اب دلوں کی خبر رکھنے والے حضور کس میں کتنی خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کلھا فیک یا بابا، سبحان اللہ، ایسا کہ اکبر میری امت میں تو وہ ہے جس کو رب نے 360 کی 360 کی خوبیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں کیا کمال ہے ان کی سیرت کا، کیا حسن ہے ان کی طبیعت میں، ایک ایک موضوع پہ ایک ایک جگہ پہ سرکار فرماتے ہیں من کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، ومن کان من اہل الحج دعی من باب الحج، ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو کوئی نماز پڑھنے والا ہوگا وہ نماز والے گیٹ سے جنت میں جائے گا، روزہ رکھنے والا باب الریان سے جنت میں جائے گا،
حاجی صاحب جو ہوں گے وہ حج والے گیٹ سے جنت میں جائیں گے، جہاد کرنے والا بابو جہاد سے جنت میں جائے گا، صدقہ دینے والا بابو صدقہ سے 8 دروازے ہیں جنت کے، تو جو نیکی زیادہ کرتا ہے وہ اس گیٹ سے جنت میں جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل یدعا احد من تلک الابواب کلها یا رسول اللہ، حضور آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ خود بلائے؟ سبحان اللہ، کوئی ایسا مرد حق جس کو جنت خود ترسے کہ حضور مہربانی فرمائے آپ ادھر سے تشریف لائیں، دوسرا گیٹ کہنے کی مجھے شرف بخشیں، تیسرا کہ حضور میری تمنا ہے آپ ادھر سے آئیں، قدم رنجا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا ارجو ان تکون من یا ابا بکر، ایسا اکبر مجھے پوری امید ہے کہ میری امت میں تو وہ ذات ہے جس کو جنت کا ہر دروازہ خود آواز دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ہم اول بھی ہیں ہم آخر بھی۔ عرض کیا حضور ہم آخر تو ہوئے کیونکہ ساری امتوں میں سب سے آخر میں ہم آئے، ہم اول کیسے ہو گئے؟ یہ برکت مصطفیٰ دیکھیے، حضور نے فرمایا ہم اول ایسے ہیں دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم سب سے آخر میں ہیں، اور کل حشر کے میدان میں جنت میں میری امت سب سے پہلے جائے گی، سب سے پہلے میری امت جائے گی۔ اور اس کی حضور آپ کی امت میں پھر سب سے پہلے جس کا حساب ہوگا وہ ہستی کون ہے؟ سب سے پہلے قیامت والے دن۔ اچھا اب دیکھیں ہم یونیورسٹی میں کالج میں امتحان لیتے ہیں، مدارس میں بھی ابھی حفظ کے امتحان چند دنوں بعد شروع ہونے والے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں باہر سے جب بھی کوئی ممتحن آتا ہے کوئی، تو ہم اپنی کلاس میں سے جو اچھے بچے ہیں سب سے پہلے انہیں آگے کرتے ہیں، بے شک، تاکہ جو ممتحن ہے امتحان لینے والا وہ دیکھے کہ کیسی تیاری ہے بچوں کی۔ تو جس وقت وہ پہلا بچہ اچھا وہ رسپانس دے گا، دوسرا اچھا دے گا، 3 4 5 اچھے، تو وہ ممتحن کے ذہن میں ایک بات ہوگی کہ کلاس اچھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان بلا اللہ۔ تشبیہ و بلا تمثیل یہ بات عرض کر رہا ہوں، حشر کے میدان میں اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں جو امت مصطفیٰ میں سب سے پہلے اپنا رجسٹر لے کر حساب دینے کے لیے جو ہستی حاضر ہوگی اس ہستی کا نام حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ۔ حضور کو ان کی ذات پہ دیکھ کے کتنا اعتماد ہے، سب سے پہلے انہیں بھیج رہے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کیا حضور صدیق اکبر کے بعد کس کی باری ہے؟ میں نے ابھی اپنے پچھلے 92 کے پروگرام میں بھی یہ حدیث پاک پیش کی تھی۔ حضور پھر کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا دائیں طرف میرے ساتھ ہوں گے۔ حضور پھر ثم من یا رسول اللہ، صدیق اکبر کے بعد کس کی باری ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا ثم عمر، پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رجسٹر لے کے جائیں گے، کامیاب ہوں گے وہ بھی جنت میں میری دائیں سائڈ پہ۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور اس کے بعد کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا ثم انت یا علی۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا پھر تمہاری باری ہے اے مولا علی شہر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، پھر آپ کی باری ہے، پھر آپ جائیں گے بار رب العزت بار، پھر آپ جائیں گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جب فرمایا اے علی عمر فاروق کے بعد تمہاری باری ہے، تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم عرض کرنے لگے آقا این عثمان، سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی ذوالنورین آتے تھے، وہ کدھر گئے؟ سبحان اللہ۔ پہلے نمبر پہ صدیق اکبر جائیں گے حساب کے لیے، پھر حضرت عمر فاروق جائیں گے، پھر آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو وہ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین وہ کدھر گئے؟ تو آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا خوبصورت بات ہے، حضور فرماتے ہیں سألت اللہ رزق حیا، میں نے نا عثمان غنی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے بات کر لی ہے، سبحان اللہ کہ یا اللہ میرا عثمان شرمیلا اتنا ہے، حیادار اتنا ہے، جب تو اس سے سوال پوچھے گا اس سے بولا نہیں جائے گا سبحان تیری بارگاہ میں، تو جو مجھ سے پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے، سبحان میرے عثمان سے کوئی حساب نہ کرنا بغیر حساب و کتاب کے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، عظمت و شان اصحاب رسول اللہ سے کیا پیار ہے، سبحان اللہ، سبحان عثمان غنی کا محبوب خدا یا
وہ ہمہ وقت حضور کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے. اس لیے احادیث میں کثرت رواة سننے کی حدیث بڑھی. اچھا ہر وقت بیٹھے رہتے تھے. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے فرمایا. اس میں ہماری بھی تربیت ہے. حضور نے فرمایا ذرغبا تقصد حبا، وقفہ ڈال کے ملا کرو. سبحان اللہ. تھوڑے سے وقفے کے ساتھ ملا کرو. رشتہ داروں سے بھی، عزیز و اقربا سے بھی، دوستوں سے بھی تھوڑا سا وقفہ. تقصد حبا، اس سے محبت بڑھتی ہے. سبحان اللہ. اور وقت کسی کی دکان پہ بیٹھے رہو گے، کسی کی گھر ڈیرا لگا کے، تو اس سے وہ جو چاہت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. تو تربیت حضور نے ہر پہلو پہ ہماری تربیت فرمائی ہے. تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. اچھا سرکار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ تھا حضرت ابو ہریرہ کی طرف. سبحان اللہ. لیکن یہ بات جہاں بیان کی گئی وہاں حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے ہوئے تھے. سبحان اللہ. آپ سمجھے کہ شاید اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام ہے. آپ پورا دن ہی نہ آئے، سبحان اللہ. چپ کر کے نماز پڑھی، خاموشی سے واپس چلے گئے. ایک نماز پڑھی بھی واپس چلے گئے. اگلا دن آ گیا. اور جب شام کے وقت آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کیا تو سرکار نے اپنا سر اندر جھکایا ہوا ہے. صدیق اکبر ذرا قریب ہوئے، نیچے دیکھا تو آنسو روا ہیں. حضور رو رہے، اشک جاری ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ رو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کوئی غم آ گیا، کوئی پریشانی ہے؟ آپ حکم فرمائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر وہ 2 دن ہو گئے تم ملے کیوں نہیں؟ سبحان اللہ. 2 دن گزر گئے، تم کدھر رہے ہو؟ آئے کیوں نہیں؟ کہاں تھے؟ عرض کیا حضور آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا تھوڑا سا وقفہ ڈال کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. تو میں تو اسی لیے ذرا وقفے میں تھا. میں سمجھا کہ حضور نے فرمایا میں نے وہ تمہیں تو نہیں کہا، تمہیں تو نہیں کہا. اس موقع پہ حضور نے فرمایا انت منی بمقام السمع والبصر. ابو بکر صدیق تم مجھ سے دور نہ جایا کرو، تم مجھ سے دور نہ جایا کرو. انت منی بمقام السمع والبصر، تو میرے لیے اس مثل میں ہے کہ جیسے میری آنکھ ہے اور تیرا کان ہے. میں تجھ سے دیکھتا ہوں، میں تجھ سے سنتا ہوں. تو جس کو کہتے وہ ٹھیک ہے تو میرے نزدیک بھی وہ ٹھیک ہے، اور تو جس کو کہتے یہ غلط ہے تو میرے نزدیک بھی وہ غلط ہے. اور کفار مکہ کو بھی اس بات کا علم تھا، اور منافقین مدینہ بھی اس بات سے باخبر تھے. کعب بن زہیر جب ان سے بے ادبی ہوگی پہلے، جن کے بھائی تھے بجیر، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون جو ہے وہ حلال قرار دے دیا تھا. جہاں نظر آئے انہوں نے کچھ شعر ہجا کے کہہ دیے تھے، غلط شعر آپ کی طرف منسوخ کر دیے تھے. تو صحابہ کرام نکل پڑے تلاش میں. تو کعب بن زہیر وہاں سے چھوڑ کے ملک شام میں پہنچا. ملک شام سے پتہ چلا حضور کے مجاہد وہاں پہنچ گئے ہیں، تو وہ یمن میں پہنچ گیا. پتہ چلا وہاں بھی حضور کے دیوانے پہنچ گئے. تو وہاں سے چھپتا چھپتا اپنے بھائی حضرت بجیر کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے بتاؤ میں بچوں گا کیسے؟ میں توبہ بھی کرنا چاہتا ہوں، معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ کس کے پاس جاؤں اور مجھے امان مل جائے. تو جناب بجیر نے کہا رات کا وقت ہے، میرا بھی دل کرتا ہے میں تمہیں قتل کر دوں، لیکن تم نے ایمان کی بات کی ہے، ایک بار جاؤ میں تمہیں دروازہ بتا دیتا ہوں. جاؤ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ. آپ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، حضور آپ کی نہیں موڑیں گے. 2 در ایسے ہیں، ایک سیدنا صدیق اکبر کا در ہے، ایک بی بی پاک سیدہ سبحان اللہ. جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں مڑتا. بے شک. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں جس وقت سیدنا صدیق اکبر لے کے آئے، انہوں نے چہرے پہ کپڑا اتارا، بالکل چہرہ چھپایا ہوا تھا. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا حضور. سیدنا صدیق اکبر عرض کرنے لگے حضور ایک بندہ آیا ہے معافی طلب کرنے کے لیے، چشم عنایت فرمائیں.
حضور نے دیکھا کہ سفارشی صدیق اکبر ہے، تو فرمایا آج تو اگر قابل زہیر بھی آ جائے آج ہم اسے بھی معاف کر دیں۔ حضور نے معافی بھی دی، انہوں نے پھر نعت سنائی، ان کا وہ معروف قصیدہ ہے، وہ پڑھتے 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 حضرت قابل زہیر ہمارے بھی ادب میں وہ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں، ایک شعر پڑھا جس میں حضور اتنے خوش ہوئے کہ سرکار نے اپنی چادر جو ہے مبارکہ وہ ان کو انعام میں عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ وہ شعر تھا ان الرسول لنور یستضاء بہ سیف من سیوف اللہ مسلول، بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ اللہ کے نوروں میں سب سے اعلیٰ نور ہیں، یستضاء بہ، یہ کائنات میں جتنی چمک ہے سورج چاند تارے جو نور برسا رہے ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے نور کے سہارے سے نور برسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور مصطفیٰ کا جملہ حضرت زہیر صاحب بن زہیر کی زبان سے نکلا تو اس پہ آپ علیہ السلام خوش ہوئے اور اپنی چادر بھی ان کو عطا فرمائی، اور یہ سفارش تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں بڑی توجہ سے، ان کو ذات مصطفیٰ سے کیا مناسبت ہے؟ دیکھیں دو تین معاملات ایسے ہوتے ہیں جن میں عوام زیادہ اکٹھی ہوتی ہے، ایک نماز ہوتی ہے، سبحان اللہ، ایک حج ہوتا ہے بے شک یا جہاد ہوتا ہے۔ بے شک۔ ان تینوں مقامات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ ظاہرہ میں جس ہستی کو بحیثیت امام بنایا وہ حضرت صدیق اکبر۔ بے شک۔ مثلا اپنا مصلی ہے تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑا کر دو، وہ جماعت کروائیں۔ 17 جماعتیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی موجودگی میں کروائیں۔ اسی طرح پہلا امیر حج جس ہستی کو بنایا گیا وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 ہجری میں حج فرض ہوا، جاؤ جا کے ان کو حج کروا کے آؤ۔ 300 بندے مدینہ طیبہ سے نکلے، باقی مختلف علاقوں سے بھی کچھ افراد نکلے، اور چلتے چلتے سارے کہاں پہنچے؟ مقام نفر پہ، مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہنچ گئے، سفر جاری ہے، قافلہ جاری ہے، وہاں پہ رات رکے۔ پیچھے قرآن مجید کی کچھ آیتیں اتری، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حبیب اگلے سال کوئی شخص ایسا عمرہ کرنے نہ آئے جو مشرک ہے، جو مشرک ہو وہ عمرہ کرنے نہ آئے، یہ پابندی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی وہاں کے احباب جو ویزا دیتے ہیں پتہ ان کو بھی ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے، ورنہ اگر ان کو یقین ہوتا تو پھر ہمیں عمرہ نہ دیتے کیا حج کا جو ویزا، کیونکہ پابندی ہے قرآن مجید میں آج کے بعد مشرکین شرک کرنے والے وہ عمرے کے لیے نہیں آئے، حج کے لیے نہیں آئے۔ یہ آیت مبارکہ اتری، ایک اور آیت اتری کہ پہلے کچھ لوگ برہنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے آ جاتے، حکم ہوا کہ ابھی یہ بھی لوگ، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ کہ پچھلے معاہدے منسوخ ہیں، اب نیا معاہدہ ہوگا۔ یہ 4 باتیں تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے حبیب چونکہ یہ 9 ہجری میں لوگ سارے جمع ہوں گے حج پہ، یہ پیغام پہنچا دو کہ اگلے سال حج کا پروٹوکول کیا ہوگا، کون آئے گا، کیسے آئے گا، کیا کر کے آئے گا، تو یہ پیغام وہاں پہنچاؤ۔ تو پیغام پہنچانے کے لیے حضور نے جس ہستی کا انتخاب کیا اس ہستی کا نام حضرت مولا علی شیر خدا کا، اور سرکار نے اپنی اونٹنی بھی انہیں عطا کی۔ حضور کی اس اونٹنی کا، اس ناقہ کا نام ہے ادبا، عین دوات با، وہ بہت تیز دوڑتی تھی ادبا، اور یہ وہی اونٹنی ہے ادبا جس کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ کل جب حشر کا دن ہوگا تو بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جس اونٹنی پر آپ سوار ہو کر جنت کی طرف جا رہی ہوں گی، اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، یہ وہی اونٹنی ادبا ہے جس پہ حضور جلوہ افروز رہے ہیں، یا مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں، یا اس کے بعد بھی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ۔ وہ اونٹنی حضور نے دی، فرمایا تم اس پہ بیٹھو،
لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ میری اونٹنی ہے، جا کے میری طرف سے یہ پیغام سنا دو، اگلے سال جب حج کے لیے آؤ تو یہ 4 شرط سیدنا صدیق اکبر واہ واہ وہ اونٹنی لے کر نکلتے ہیں۔ حضرت مولانا شریف خدا کرم وجہ کریم مکہ مکرمہ کی طرف چلتے ہیں، راستے میں مقام نفر ہے، رات بیت گئی، صبح فجر کی اذان ہوئی، امیر حج ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فجر کی اذان ہو گئی، فجر کی سنتیں بھی ادا ہو گئی اور تکبیر بھی پڑھی گئی۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ تکبیر پڑھے جانے کے بعد جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو درمیان میں کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ ایسے کوئی 2-4 سیکنڈ کا 5 سیکنڈ کا اتنا ہی وقفہ ہوتا ہے۔ تو تکبیر بھی ہو گئی، اذان بھی ہو گئی، سنتیں بھی پڑھی گئی، اور جس وقت تکبیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور کانوں تک آپ ہاتھ لے گئے اور اللہ اکبر کہنے لگے جب زبان سے، تو اچانک یہاں پہ ہاتھ لے کر آپ نے ہاتھ واپس کر دیے اور ایک طرف کو آپ نے ایسے سننا شروع کر دیا اور پھر تیزی سے آپ بھاگے، جماعت چھوڑ کر، مصلی چھوڑ کر، تکبیر ہو چکی ہے۔ جب ایسے لوگوں کو، صحابہ کرام کو ایسے چیر کے آپ بھاگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور خیریت ہے؟ کیا بات ہے بھئی، آپ مصلی رسول پہ ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ہمارا امام بنایا ہے، آپ امیر حج ہیں، اذان بھی ہو گئی ہے، سنتیں بھی پڑھ چکے ہیں، تکبیر بھی ہو گئی ہے، اب اللہ اکبر کہنا ہے، اب کدھر بھاگ رہے ہیں؟ تو آپ نے ہاتھ چھڑا کے فرمایا نہیں، دوڑے تو انہوں نے پکڑا، حضور بتائیں تو صحیح ہوا کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو فرمایا ھذا صوت عدوا، یہ حضور کی اونٹنی عدوا کی آواز آ رہی ہے، یہ تم آواز نہیں سنتے؟ یہ ابھی جو آواز ہے یہ تیزی کے ساتھ ہوا کے دوش پہ، لہروں پہ چلتی ہوئی آواز، یہ جس سموں کی آواز ہے یہ حضور کی اونٹنی عدوا وہ اس طرح چلتی ہے۔ حضور کی 25 اونٹنیاں تھیں اور 25 اونٹنیوں میں ہر اونٹنی کے چلنے کی آواز سیدنا صدیق اکبر جانتے تھے۔ مصطفیٰ کی نسبت جس جانور سے ہو جائے اس جانور کی جو ٹاپ ہے صدیق اکبر تو اس کو بھی پہچانتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں صدیق جسم کہتے او یار مصطفیٰ دا، صدیق جسم کہتے او یار مصطفیٰ دا، جس کی سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، جس کی سب تو پہلو اقرار مصطفیٰ دا، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا حقدار مصطفیٰ دا، ہر چیز لے کے آیا حقدار مصطفیٰ دا، اور جس غار وچ نبی نوں صدیق لے گئے سن، جس غار وچ نبی نوں صدیق لے گئے سن، اج بھی رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا، اج بھی رستہ ویندی او غار مصطفیٰ دا، اور صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، بھئی صدیق دا بھی اوتھے تے فاروق دا بھی اوتھے، طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا، بھئی طیبہ دی جس جگہ تے دربار مصطفیٰ دا۔ وقت کے اپنے اختتام پر پہنچ گیا ہے تو میں اسی پہ اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے اسی پیغام کے ساتھ دوستو، میرے سرکار نے دایاں ہاتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑا اور بایاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پکڑ کے حضور نے اس طرح دونوں کے بازو اٹھا دیے،
سبحان اللہ. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے اس طرح بات اٹھا کے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن بھی اس طرح کٹھے اٹھائے جائیں. سبحان اللہ. حضور کے سارے یار سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی اجمعین، سب ایک ہیں، سب کے مابین محبتیں ہیں، ایک دوسرے کا حیا ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کا نام حضرت ابوبکر صدیق کے نام پہ ابو بکر رکھا ہے. آپ پڑھ کے دیکھیں ان کے ساتھ میں. اور سیدنا صدیق اکبر جو ہے وہ اتنا احترام کرتے ہیں کہ حسنین کریمین کو اٹھا کر چوم رہے ہیں. تو انہوں نے تو ہمیں جوڑنے کا درس دیا ہے. فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی میں ادھر سے آیا پاک بدر شریف سے. آپ کو کسی نے کینچی دی، بابا جی بڑے اچھے لوہے کی کینچی ہے تو قبول کریں. تو آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دے، مجھے تحفہ دینا ہے، مجھے سوئی دے. سبحان اللہ. کیونکہ کینچی کا کام کاٹنا ہے، سوئی کا کام جوڑنا ہے. سبحان اللہ. ہم جوڑنے والے. میں نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ اتنے حصوں میں بٹ گیا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں. ہم پہلے اتنے تقسیم ہو چکے ہیں کہ کوئی حال نہیں ہے، کہیں فلسطین میں، کہیں کشمیر میں. تو ضرورت اس عمل کی ہے ان بڑی ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم جوڑنے کی باتیں کریں، ادب و احترام کی باتیں کریں، تفریق کی باتیں نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑیں. اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے جو چند باتیں آپ کی مناسبت سے میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے قبلہ شاہ جی حضور جن کے علم و فن سے ہم بہت برکتیں اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبلہ شاہ جی حضور کا سایہ کرم، سچے سچے 24 کیرٹ کے سید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے اور ہم سب کو ان کے ساتھ